بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سے القاء، بہت سے الہام ہوئے، بہت سے مکشوفات ہوئے جو آپ بیان فرماتے تھے۔ ایک پورا رسالہ ہے مکشوفات غوثیہ کے نام سے۔ اس میں ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ عبد القادر لوگوں کو یہ بتا دے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے دل اور جن کی طبیعتیں مجاہدے کی طرف راغب ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے دل اور جن کی طبیعتیں مجاہدے کی طرف راغب ہیں۔ یہ ایک القاء ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ آپ یوں سمجھ لیں، جسم کی اور تن کی کشتی کو اس طرح شکستہ کر دینا ہے، مجاہدے کے ذریعے جسم اور تن کی کشتی کو اس طرح شکستہ کر دینا ہے جس طرح خضر علیہ السلام نے ان غریب بچوں کی کشتی توڑ دی تھی۔ کیوں توڑ دی تھی وہ کشتی؟ خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی تھی نا، جس میں آپ نے سفر کیا، انہوں نے ٹکٹ بھی نہ لی آپ سے، مفت سفر کرایا، عزت بھی کی، تعظیم بھی کی، ٹکٹ بھی نہ لی۔ ٹکٹ والی بات صحیح ہے نا، یعنی آپ سے کرایہ نہیں لیا اور سفر بھی کرایا۔ جاتے ہوئے اب جو سواری والا کسی سواری سے ٹکٹ بھی نہ لے، کرایہ بھی نہ لے، عزت بھی کرے، پاسداری بھی کرے، سب کچھ کرے، تو جاتے ہوئے اسے شکریہ ادا کرنا چاہیے نا جی۔ احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا۔ تو آپ نے جاتے ہوئے ڈنڈا مارا اور کشتی توڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کچھ بھلائی کرتے، انہوں نے آپ سے بھلائی کی، آپ نے ڈنڈا مار کے کشتی توڑ دی۔ تو بعد میں جب جدا ہونے لگے دونوں، اس وقت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑنے کی حکمت بیان فرمائی۔ حکمت یہ بیان فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بادشاہ ہے اس علاقے کا، وہ اچھی اچھی خوبصورت سنوری ہوئی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے۔ جو کشتی اسے اچھی حالت میں نظر آتی ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، نیشنلائز کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ میں نے ان کی کشتی توڑ کر ان پر احسان کیا ہے، کشتی شکستہ کر دی ہے، توڑ دی ہے۔ اب وہ بادشاہ جب ان کی ٹوٹی ہوئی کشتی دیکھے گا تو کہے گا میں نے ٹوٹی ہوئی کیا کرنی، چھوڑ دے۔ اس طرح ان کی کشتی بادشاہ کے قبضے میں جانے سے بچ جائے۔ دوستو، ہم بھی خواہشات، تمناؤں، آرزوؤں اور نفسانی داعیات کے سمندر میں ہمارا جسم اور ہمارا تن بھی کشتی کی مانند جا رہا ہے۔ ہم بھی خواہشات کے، زندگی کے خواہشات کے سمندر میں کشتی میں چل رہے ہیں، اور ہمارے جسم اور تن کی کشتیوں میں بھی بہت سے سوار ہیں۔ نفس بھی اس کا سوار ہے، روح بھی اس کا سوار ہے، بہت سے سوار ہیں۔ اور شیطان غاصب بادشاہ کی مانند اچھے اچھے پلے ہوئے جسموں کی کشتیاں تلاش کر رہا ہے۔ کون سے جسم ہیں بہت پلے ہوئے، کون سے تن ہیں بڑے سنورے ہوئے، کون سے نفس ہیں بڑے پھولے ہوئے، اور ان کی کشتیاں رنگ روغن کے ساتھ، خوبصورت بناؤ سنگار کے ساتھ، جو اس کو اچھی تن کی کشتی، نفس کی، من کی، تن کی اچھی کشتیاں نظر آتی ہیں وہ انہیں اپنے قبضے میں لے لیتا۔ شیطان اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور جب شیطان کے قبضے میں چلی جاتی صاف ظاہر ہے پھر وہ نیکوں کے سفر کے قابل نہیں رہتی، اس کے قبضے میں چلی گئی۔ خضر علیہ السلام نے سبق یہ دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کشتی شیطان کے قبضے سے بچ جائے، شیطان کے قبضے سے
بچ جائے تو اس کا راستہ ایک ہے کہ ہم اس کو مجاہدے کے ڈنڈے سے شکستہ کرتے. مجاہدوں کے ڈنڈے سے، مجاہدے، محنت، مشقت، ان مجاہدوں کے ذریعے اس کشتی کو توڑ دیں، شکستہ کر دیں. ویرانی بدن سے آبادی روح ہو جائے گی. بدن ویران ہوگا تو روح آباد ہو جائے گی. یہ تن کی کشتی ٹوٹے گی تو شیطان کے قبضے سے ہم بچ جائیں گے. یہ وہ مجاہدہ ہے جس کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو اور جن کی طبیعتوں کو مجاہدے کی طرف رغبت دی گئی ہے. سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان اولیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بے حساب مجاہدے کی. آپ بے شک مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی تھے، اور روح آپ کی پیدائشی عارف روح تھی، مگر باوجود اس کے، جس طرح علامہ اقبال کا کہنا ہے نا کہ عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو یا رازی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. کچھ ہاتھ نہیں آتا، اس مصرے کو کہیے نا سارے ذرا ذوق سے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اور جب آہ سحرگاہی کہیں تو آہ کو ذرا دل سے کھینچ کے کہیں نا، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. خواہ کوئی عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، رازی ہو، جو بھی ہوا کرے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. تو یہ مجاہدہ ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے. شکلیں جدا جدا ہوتی ہیں، طریقے جدا جدا ہوتے ہیں، حالات مجاہدے کے جدا جدا ہوتے ہیں، مگر اس مجاہدے کی بٹی میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے. سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مجاہدات کا یہ عالم ہے کہ 24 برس پورے تو آپ نے جنگلوں میں مجاہدے کیے. 24 برس پورے تو آپ نے جنگلوں میں مجاہدے کیے، اور 40 برس پورے ساری رات جاگے، عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی. اب کہہ لینے میں تو ہم نے ایک ہی جملہ بولا اور بات ختم ہو گئی. ایک ہی جملہ بولا اور اس پر 3 سیکنڈ بھی نہیں لگے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی. کتنا وقت لگا اتنی بات؟ بس. مگر یہ بات دوستو سمجھنے والی ہے. جن لوگوں نے اتنے مقام اور مرتبے پائے وہ مجاہدوں کے بغیر نہیں پائے، مجاہدوں کے بغیر. اور ہمارا میلان تباہ تن آسانیوں کی طرف، ہمارا رجحان اور ہمارا میلان تن آسانی کی طرف. ہم تن کو آرام دینا چاہتے ہیں، تن کو آرام دینا چاہتے ہیں. غفلتوں کی نیند میں، نیند کی آغوش میں، غفلت کی نیند میں ہم خود کو آرام دینا چاہتے ہیں. محنت سے، مشقت سے خود کو بچاتے ہیں. کیوں بچاتے ہیں؟ اس لیے کہ نفس اور طبیعت کو مجاہدوں سے رغبت نہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، روحانیت نصیب ہو جائے، تقوی، صالحیت کا نور نصیب ہو. چاہتے سب کچھ ہیں اور کرتے کچھ نہیں. یعنی یہ جمعرات کا جاگنا بھی ہم پر دشوار ہے. اور حالانکہ اولیاء کرام کی زندگی میں مجاہدہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے. مجاہدہ ایک مسلسل عمل ہے، اور مجاہدہ اس لیے ضروری ہے، اس مجاہدے سے شکستگی پیدا ہوتی. اس مجاہدے سے آپ یوں سمجھیں بدن کا خرابہ ہے. مجاہدہ بدن کا خرابہ ہے، بدن کا توڑ پھوڑ ہے، بدن کا توڑ پھوڑ ہے، بدن اور نفس کا توڑ پھوڑ ہے. بدن اور نفس کو ویران کرنا ہے.
بدن اور نفس کو شکستہ کرنا ہے، توڑنا ہے، کمزور کرنا ہے۔ اور اگر میں یہ عرض کر دوں کہ نفس کا کچومر نکالنا، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ جب تک یہ توڑ پھوڑ، شکست و ریخت نہ ہو، اس وقت تک کبھی بھی من سنور نہیں سکتا اور روح آباد نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، آپ ایک نہر کو دیکھ لیں، اس میں پانی بہتا ہے، مٹی جمتی رہتی ہے، جمتی چلی جاتی ہے، مٹی جمتی چلی جاتی ہے نہر میں، نہر کا پیٹ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، پھر پانی باہر بہنے لگتا ہے، نہر تنگ ہو جاتی ہے، چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہر کھلی ہو جائے، اچھی ہو جائے، نہر کو اچھا کھلا بنانا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ پانی کو روک دیتے ہیں اور کھدالیں لے کر اس کو کھودنا شروع کرتے ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، تو نہر کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے، نہر کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے۔ کھودتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں، یہ شکست و ریخت ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی؟ مٹی کھودی جا رہی ہے، اس کے سینے کو چیرا جا رہا ہے، مٹی کو اکھاڑا جا رہا ہے، اکھاڑ اکھاڑ کے باہر ڈھیر لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت کوئی دیکھے تو وہ نہر کا حسن نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ مگر جب وہ سارا کچھ شکست و ریخ، توڑ پھوڑ، کھدائی وغیرہ کر کے آپ فارغ ہوتے ہیں، پھر پانی چھوڑتے ہیں، تو پھر سارا کچھ اس میں سما جاتا ہے، سارا کچھ اس میں سما جاتا ہے۔ بس یہ ہمارا جسم جو ہے، یہ بھی ایک نہر کی مانند ہے، اس میں گناہوں کی مٹی جمنا شروع ہو جاتی، خواہشات کی مٹی تہ در تہ جمنا شروع ہو جاتی، نفسانی داعیات کی مٹی اس کی تہ جمنا شروع ہو جاتی، اور اتنی جمتی چلی جاتی ہے، اتنی جمتی چلی جاتی ہے کہ وہ روح اور وہ من، اس میں فیض کا پانی جب آتا ہے تو وہ بہہ جاتا ہے، وہ اس میں گزرتا نہیں ہے، اس میں گزرتا نہیں ہے، وہ بہہ جاتا ہے۔ تھوڑا ملتا ہے تو اچھلنے لگتا ہے، تھوڑا ملتا ہے تو اچھل جاتا ہے، بہہ جاتا ہے۔ اور پھر عارف اور کامل یہ سبق دیتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ فیض کا پانی تمہارے اندر سما جائے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اب اس کی کھدائی کرو اور شکست ریخت کرو اور توڑ پھوڑ کرو، تاکہ ظرف کھلا ہو، وسیع ہو، پھر سب کچھ سما جائے گا۔ تو جس طرح نہر کھدائی اور شکست و ریخت کے بغیر نہر نہیں بنتی، اسی طرح آپ دیکھیں، محل ہو، محل اس پر دشمن کا قبضہ ہو جائے، آپ کے ملک کا محل ہو اور اس پر دشمن کا قبضہ ہو جائے، دشمن فوج، طاقتور فوج قبضہ کر لے، حملہ کر کے قبضہ کر لے، آپ کے ہاتھوں سے محل نکل جائے اور آپ چاہیں کہ محل واپس لوٹ آئے، اب توڑ پھوڑ کے بغیر محل واپس آئے گا؟ آپ اس دشمن فوج کے قبضے سے محل کو چھڑانے کے لیے اس پر اب اپنے محل پر گولے برسائیں گے، تیر چلائیں گے، گولے برسائیں گے، بم پھینکیں گے، بندوقیں چلائیں گے، رائفلیں چلائیں گے، اس پر توپیں چلائیں گے، کئی دیواریں ٹوٹیں گی، کئی چھتیں ٹوٹیں گی، کئی میناریں گریں گے، کئی جگہ جل جائے گی، اور بھرپور حملوں کے ساتھ شکست و ریخت کے بعد جا کر وہ فوج ہتھیار ڈالے گی، اور جب آپ وہ فوج ہتھیار ڈال کے چلی جائے گی تو پھر آپ اس کو سنواریں گے۔ تو دوستو، سنورنے کا پروسیس شکست و ریخت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا جسم، ہمارا من بھی ایک محل ہے، اس پر شیطانی طاقتیں حملہ کر کے قبضہ کر لیتی، شیطانی طاقتیں حملہ کر کے قبضہ کر لیتی، اور قبضہ کر کے اس کی علامت بتا رہا ہوں، پہچان کیا ہے کہ شیطانی طاقتوں نے، ہمارے دشمنوں نے، دشمن کی فوج نے قبضہ کر لیا، دشمن کی فوج نے قبضہ کر لیا ہمارے اوپر، ہمارے جسم کے محل پر دشمن کی فوج قابض ہو گئی۔ اس کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ اگر ہم آرام طلب ہو جائیں تو سمجھ لیں دشمن کی فوج قابض ہے، آرام طلب ہو جائیں تو سمجھ لیں شیطان کی فوج قابض ہے۔ بہت کھانے کو دل کرے، بہت کھانے پینے کو دل کرے تو سمجھ لو کہ دشمن کی فوج، بولیے نا، قابض ہے۔
بہت سونے کو جی کرے تو سمجھ لیں کہ دشمن کی فوج قابض ہے. بہت تکبر آ جائے، رعونت آ جائے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے پر طبیعت خوش ہو، دوسرے کی برائی بیان کرنے پر طبیعت خوش ہو، سمجھ لیں کہ من دشمن کے قبضے میں چلا گیا، دشمن کی فوج کے قبضے میں چلا گیا. عبادت سے، طاعت سے، تقوی سے، اللہ اللہ کرنے سے طبیعت اچاٹ ہو، سمجھ لیں دشمن کے قبضے میں ہم چلے گئے. اس طرح بہت سی علامتیں ہیں. اب آپ اس کو 20 علامتیں اپنے پاس سے جمع کر سکتے. دوسروں سے زیادتی ہو اور طبیعت محسوس نہ کرے، جھوٹ بولا جائے طبیعت محسوس نہ کرے، ملامت نہ کرے، گناہ ہو طبیعت پر بوجھ نہ ہو، اللہ کی اطاعت اس کی عبادت سے دوری ہو طبیعت گوارا کر لے. یہ ساری علامتیں اور یہ ساری پہچانیں اور علامتیں ہیں کس بات کی کہ دشمن قابض ہو گیا، دشمن قابض ہو گیا. اب دشمن اپنے اتنے لشکر اور فوجیں لے کر قابض ہوتا ہے. شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا قبیلہ ہے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تنہا بھی تمہیں تک رہا ہے، اس کے قبیلے کے بڑے لوگ ہیں شیطان کے، وہ بھی تمہیں تک رہے ہیں، اور اس جگہ سے تک رہے ہیں کہ تم ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. اس جگہ سے بیٹھے تک رہے ہیں کہ تم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے. دیکھ بھی نہیں سکتے کا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس طرح وار کرتے ہیں تمہارے اوپر کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کا قبیلہ سارا یہ اس کی فوج ہے، لشکر ہے، اور وہ اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہمارے اوپر اور اتنے وار کرتے ہیں اور اس طرح چھا جاتی ہیں شیطان کی فوجیں اور قابض ہو جاتی ہیں ہمارے من کے مختلف محاذوں پر من حیث لا ترونہم، کہ ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے، نہ احساس ہوتا ہے، اور ہمارا من اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے. جب قبضے میں چلا جاتا ہے تب علامتوں سے پتہ چلتا ہے. یہ جو میں نے علامتیں گنوائی ہیں، تو جب دشمن کی فوج کے قبضے میں چلا گیا ہمارا محل جسم کا، تن کا، من کا، تو اب اسے چھڑانا ہے کہ نہیں جی؟ تو جب تک توپیں نہ چلیں، شکست و ریخ نہ ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، اس وقت تک قبضے سے چھوٹ نہیں سکتے. قبضے سے چھوٹ، ہم چاہتے ہیں دعاؤں سے چھوٹ جائے، ہائے ہائے ہائے، ہم چاہتے ہیں دعاؤں سے چھوٹ جائے. ہم چلے جاتے ہیں، دیکھا نیک آدمی ہے ابھی دعا کر دیں، ہم شیطان کے قبضے سے چھوٹ جائیں. شیطان کے قبضے سے یہ شارٹ کٹ کا ایسا رواج آ گیا ہمارے اندر کہ ہر اصل راستے کو چھوڑ کر دیوار پھلانگنا چاہتے ہیں، اور دیوار پھلانگنے، دروازے کی بجائے دیوار پھلانگ کر آنے سے اللہ نے منع فرمایا. کوئی نگاہ کر دے، کوئی نگاہ کر دے، کسی کی توجہ ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، نظر سنولی ہو جائے تو سارا کچھ ہو جاتا ہے. اس سے انکار نہیں ہے، وہ ہوتا رہتا ہے. وہ پر کتنوں کے ساتھ؟ وہ لاکھوں میں سے ایک کے ساتھ، کروڑوں میں سے ایک کے ساتھ، ہزاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ. وہ اللہ کا اپنا معاملہ، اس میں ہمارا دخل نہیں ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے جو اصول اور ضابطہ بیان کر دیا ہے. اصول اور ضابطہ. بھئی دشمن کی فوجیں ہر ایک کے سامنے تو ہتھیار اٹھائے بغیر نہیں نا شکست مانا کرتی. یہ واقعہ تو کبھی کبھی آتا ہے. سو ہمارے لیے ایک ہی ضابطہ ہے کہ ہم اس محل پر حملہ کریں گے پورے اسلحہ کے ساتھ. اور ہمارا اسلحہ کیا ہوگا؟ وہ جو توپیں چلیں گی اور شکست و ریخت ہوگی اور توڑ پھوڑ ہوگی اور جلے گا محل. جو اسلحہ گولہ بارود پھینکیں گے تاکہ دشمن کے قبضے سے چھوٹے، وہ ہمارا اسلحہ کیا ہوگا؟ وہ اسلحہ ہوگا کم کھانا، کم سونا، کم دنیا داری، تواضع، انکساری، گڑ گڑانا، رونا دھونا، گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا، اللہ کی محبت میں مگن رہنا، آخرت کا فکر کرنا، اللہ کا خوف کرنا، راتوں کو جاگنا، بستر کو چھوڑنا، راتوں کو جاگنا، بستر کو چھوڑنا، کم کھانا، تن پالنے سے گریز کرنا، غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کرنا، کم بولنا، غیر ضروری گفتگو کو چھوڑ دینا.
اور جب بھی بولنا فقط نیکی کی بات بولنا، جب بھی بولیں فقط نیکی کی بات بولیں، بس نیکی کے سوا زبان سے اور تو اب اس میں کاروبار میں بھی نیکی ہے۔ جب آپ کے اندر نیکی آ جائے گی تو اللہ گواہ ہے زبان سے نیکی کے سوا نکلے گا ہی کچھ۔ یہ اسلحہ ہے، اس کے ساتھ حملہ آور ہونا ہے اپنے تن پر، اپنے من پر۔ اور اولیاء کرام جو مجاہدات کرتے رہے، سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 24 برس جنگلوں میں مجاہدے کیے اور 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، یہ شکست و ریخت، یہ کیا ہے؟ شکست و ریخت۔ آپ کا جسم پلا ہوا نہیں تھا، ہمارے جسم تو حیوانوں کی طرح پلے ہوئے ہیں۔ حضور غوث پاک نحیف البدن تھے، کمزور بدن تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ساری رات ایک پاؤں پر کھڑے رہتے، اتنا مجاہدہ کرتے۔ کبھی عالم حیرت میں گم ہوتے، سیڑھی چڑھ رہے ہیں، ایک سیڑھی پر کھڑے ہیں، اللہ کے کسی لطف و کرم اور آخرت کے کسی مسئلے پر جو فکر کیا اور حیرت طاری ہوئی تو اسی جگہ کھڑے کھڑے فجر ہو گئے۔ یعنی جاگنے سے اتنی محبت تھی، جاگنے سے صاف ظاہر ہے اس جاگنے سے پھر جسم کی شکست و ریخت ہوتی ہوگی نا، توڑ پھوڑ ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ یقیناً ہوتی ہوگی۔ تو اس توڑ پھوڑ کے مرحلے سے وہ گزرے اور سب اولیاء گزرے۔ کم آرام کرنا، کم کھانا، اور وہ تمام چیزیں، اور یہ سب کی چیزیں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، نفس، انسان کا جو نفس ہے اس کے فوائد دو قسموں کے ہیں۔ نفس کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ ایک حقوق اور ایک حظوظ، حق اور حظ، حق اور حظ ہے زوئے، اس کا معنی ہے لذت، پنجابی میں جسے کہتے ہیں سواد، لذت، ایک حق اور ایک حظ۔ اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ جو مجاہدے کرتے ہیں وہ حق نہیں چھڑواتے، وہ حظ چھڑواتے، نفس کا حق نہیں چھڑواتے، حظ چھڑواتے، کھانے پینے کا حظ چھڑوا دیتے، یہ نرم گداز بستر کا حظ بولیے چھڑوا دیتے، یہ تن کو پالنے کا اور تن کی چاہتوں کا، نفس کی خواہشوں کا حظ چھڑوا دیتے، حظ چھڑوا دیتے۔ جب حظ چھوٹ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے دونوں حالتیں برابر ہو جاتی۔ تو یہ مجاہدات تن کی شکست و ریخ، تن کا توڑ پھوڑ، من کی آبادی کے لیے، بدن کا توڑ پھوڑ روح کی آبادی کے لیے لازم، روح کی آبادی کے لیے، اس کے بغیر اگلا مرحلہ طے نہیں ہوتا۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی کثرت سے مجاہدات کیے، میں نے پچھلی بار اس کی تفصیل کچھ آپ کو سنائی تھی، یاد ہے آپ جی؟ کہ ایسی نوبت کی بار آئی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اس قدر فاقے کیے، اس قدر فاقے کیے، اس قدر مجاہدے کیے، کمزور ہوتے گئے، حتیٰ کہ کئی بار آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور لوگ مردہ سمجھ کر اٹھا کر لے جاتے، اس مردے کو غسل دے کے، خدا جانے کون مسافر ہے، غسل دے کے نہلا کے دفن کر۔ 2-3 بار ایسا واقعہ ہوا، آپ کے جسم پاک میں حرکت ہوئی تو لوگ سمجھے کہ یہ تو زندہ ہے۔ یعنی یہ انتہا ہے مجاہدے۔ جب مجاہدے کے سمندر سے انسان گزرتا ہے تو پھر اللہ پاک مشاہدہ کا راستہ کھول دیتا ہے، پھر انعامات کے، احسانات کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ عربی کا ایک قاعدہ چھوٹا سا سمجھاؤں، طلبہ کے لیے اچھی بات ہے۔ سبلنا، سبل سبیل کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جمع جب اس کی اضافت ہوتی ہے، بطور مضاف آتا ہے تو یہ استغراق کا، کلیت کا فائدہ دیتا ہے۔ جب جمع مضاف آتا ہے تو کلیت کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، سبلنا کا مطلب اب یہ ہو گیا کہ جو شخص الذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو وہ اگر مجاہدے کا حق ادا کر دیں تو ہم ان پر اپنے لطف و کرم کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، لطف و کرم کے سارے دروازے، 1-2 نہیں، سارے دروازے کھول دیتے ہیں،
اب اس کو جس دروازے میں سے حصہ چاہیے وہ لیتا چلا جاتا ہے، دروازے سارے کھول دیے جاتے لطف و کرم کے۔ اب اس کو جتنے دروازوں میں سے جو جو چاہیے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے میں سے چاہے لے لے، جس دروازے میں سے چاہے، دروازے سب کھول دیے جاتے ہیں۔ اب اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تو جتنے دروازوں میں سے چاہتا ہے لے لے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود کہ اے بندے، اللہ پاک نے ولایت کے، روحانیت کے احوال مجھے اس طرح عطا کیے ہیں کہ میرے پاس، یہ قابل توجہ بات، اللہ نے روحانی احوال، روحانی مرتبے، روحانی مقامات، روحانی احوال ولایت کے، روحانیت کے اس طرح عطا کیے ہیں کہ میرے گھر روحانیت کے احوال کپڑوں کی طرح لٹکے رہتے ہیں۔ جس طرح لباس لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ کے 10 12 14 2 4 5 10 20 جوڑے ہوں تو گھر میں لٹکا نہیں دیتے اتار کے، یہ بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ آپ کی الماریاں ہوتی ہیں، کھولتے ہیں تو کبھی یہ پہن لیا، اب شام کا ہے، سردی آ گئی یہ پہن لیا، بارش کا موسم ہے یہ پہن لیا، گرمی ہے یہ پہن لیا، بدل کے پہنتے ہیں۔ تو میں اللہ نے مجھے روحانیت کے احوال اس طرح دے رکھے ہیں کہ وہ لباس کی طرح میرے گھر لٹکے رہتے ہیں۔ تو آنے والا بن، جو لباس چاہے اتار کے لے جا، ہاں جو لباس چاہے اتار کے لے جا، تو آ جا جو روحانی حال چاہے لباس اتار کے پہن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں پر اپنے لطف و کرم کے دروازے کھولتا ہے پھر اس کو بے حساب نوازتا ہے، اس کو بے حساب نوازتا ہے۔ اور فرق ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود حال پاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود حال، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آگے حال دیتے بھی ہیں، بانٹتے بھی ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال کو بانٹنے والے ہیں، دینے والے ہیں۔ کہاں کہاں بانٹنے والے ہیں، کہاں کہاں کب تک بانٹنے والے ہیں؟ مختلف اولیاء کرام کے حالات جدا جدا ہیں۔ اولیاء کرام کا جب وصال ہو جاتا ہے، جب وصال ہو جاتا ہے اولیاء کرام کا، تو ان کی ارواح برزخ میں جا کر اللہ پاک کی طرف کئی ارواح متوجہ ہو جاتی، اور کبھی ان کا تعلق اور توجہ دنیا کی طرف بھی رہتی ہے۔ پھر ایک عرصہ زمانہ بیت جانے کے بعد رفتہ رفتہ اللہ کی توجہ میں جذب ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف اولیاء کرام کے مزارات سے فیض ملتے رہنے کا زمانہ جدا جدا ہوتا ہے۔ بہرحال کئی اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جن کے مزار سے ان کی روحانی توجہات صدیوں تک چلتی۔ اور میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی اچھا نکتہ بتا دوں، اولیاء کامل ہوتے ہیں، اولیاء کامل ہوتے ہیں، بڑے کامل اولیاء ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات کسی کے مزار سے فیض ملتا ہے، بعض اوقات ملنا بند ہو جاتا ہے، ملتا ہے بعض اوقات ملنا۔ اب کسی مزار سے اگر فیض ملنا بند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کامل نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کامل۔ ہم تو ناقص علم والے لوگ ہیں نا، اپنا جو رتی ماشا جو تھوڑا سا ہمیں علم ملتا ہے اس کے حساب سے تولتے ہیں، بڑوں کی باتوں کو بھی تولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کامل نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامل تھا تو فیض ملتا رہا، اب روح اللہ کی توجہ میں جذب ہو گئی، اس کی روح اللہ کی توجہ میں جذب ہو گئی، اب روح کا دھیان سارا ادھر ہو گیا، اب کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، روح ادھر متوجہ نہیں ہوتی، روح ادھر متوجہ نہیں ہوتی، وہ جذب ہو جاتی، کیونکہ کھچاؤ ولی کی روح کا ادھر ہی رہتا ہے، ولی کی روح کا کھچاؤ اللہ ہی کی طرف رہتا ہے، اس زندگی میں بھی بعد میں بھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر بعض اولیاء کرام جن کی ارواح طیبہ اللہ کی توجہ، اللہ کی طرف توجہ میں جذب ہو جاتی ہیں اور ادھر سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اب میں اس کی بڑی چھوٹی سی پہچان بتا رہا ہوں، تو پھر جذب ہو جاتی ہے تو ان کی مزار پر لوگوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو جاتا، آمد کا سلسلہ یہ خود تصرف ہوتا ہے، یعنی روح ادھر متوجہ ہو کر ادھر اپنی طرف توجہ خود ہٹا دیتی، توجہ آمد کا سلسلہ بند ہو جائے۔
اور جن مزارات پر صدیوں تک بھی آمد کا سلسلہ قائم رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس روح کو مسلسل مخلوق کی توجہ کے لیے قائم رکھا۔ مخلوق کی طرف وہ روح بدستور فیض دینے پر متوجہ، تو یہ کام اللہ پاک کسی سے نہیں لیتے، کامل ہونے کے باوجود بھی بعد از وصال کسی سے اللہ تعالیٰ لیتا ہے ایک خاص مدت تک، پھر جذب کر لیتا ہے روح کو، اور کسی سے صدیوں تک، ہزاروں سالوں تک لیتا رہتا ہے۔ یہ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کی جو رونق ہے، یہ خود بتا رہی ہے کہ ان کی روح صدیوں سے فیض دے رہی ہے اور ابھی توجہ اس کی قائم ہے خلق خدا۔ اب یہ بات آپ نقطہ سمجھ گئے نا، میں نے ایک بڑا بنیادی نقطہ آپ کو سمجھایا، اس کو بڑے بڑے کامل عرفاء نے بیان کیا ہے۔ اب جتنے اولیاء کے مزارات آپ دیکھیں گے نا، رونق زندہ مزارات، ان کا مزارات کا زندہ ہونا، مخلوق خدا کا آتے جاتے رہنا، یہ محض اس وجہ سے ہے کہ روح ان کی متوجہ ہے۔ روح تو زندہ ہی ہوتی ہے، روح ان کی متوجہ ہے زائرین کی طرف، اور توجہ دے رہی ہے اور فیض بانٹ رہی ہے اور حال بانٹ رہی ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، سلطان العارفین ہیں، بس اب اولیاء کرام کو آپ گنتے چلے جائیں اور اندازہ کرتے چلے جائیں کہ کتنے کتنے 100 سال سے ان کی روحیں حال بانٹ رہی ہیں۔ یہ ان کی توجہات ہے کہ لوگ کشش کے ساتھ ان کے مزارات کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک زمانہ چلتا ہے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ حال بانٹنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو اگر ہزاروں سالوں کی مسافت بھی طے کر کے چلا جائے، کیا ہزاروں سالوں کی مسافت بھی طے کر کے چلا جائے، تو جہاں بھی جائے گا تو میری آواز پائے گا۔ یہ آپ نے اعلان فرمایا، یہ اعلان اور کسی ولی نے اس طرح نہیں کیا، کسی ولی نے اس طرح اور اعلان فرمایا تو ہزاروں سالوں کی مسافت بھی طے کر لے تو جہاں بھی جائے گا میری آواز تجھے سنائی دے گی، جس کا معنی یہ ہے کہ جتنی صدیاں اور ہزارہا سال تیرے اور میرے زمانے میں کیوں نہ بیت جائیں، میرا فیض ملتا رہے گا، میرا فیض۔ سیدنا غوث العالم اس لیے آپ نے فرمایا افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی فلک العلا لا تغرب۔ پہلے لوگوں کے جو سورج تھے وہ طلوع ہوئے اور ڈوب گئے، طلوع ہوئے اور ڈوب گئے، غروب ہو گئے، مگر میرا سورج اب فلک اعلیٰ پر اور فلک اعلیٰ پر چڑھا ہے، طلوع ہوا ہے، اب یہ قیامت تک طلوع ہی رہے گا، یہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے مدارج میں سے خاص رتبہ ہے جو آپ کو عطا کیا گیا، آپ کو عطا کیا گیا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصال کے بعد آپ کی روح طیبہ کو تو سریان فی العالم کا درجہ عطا کیا گیا ہے، یعنی فیض کی اثر انگیزی کے اعتبار سے جس طرح روح انسان کی اور خون رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے نا، اس طرح پوری دنیا میں آپ کا روحانی فیض خون کی طرح گردش کر رہا ہے، آپ کا روحانی فیض خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ سو جس طرح سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے جس حصے پر انگلی رکھ لیں وہ خون کی گردش سے خالی نہیں ہوتا، اس طرح آپ جب بھی جہاں بھی کائنات میں چلی جائیں حضور غوث پاک کے روحانی فیض کے سریان سے جگہ خالی ہوئی ہے، یعنی آپ کے فیضان کو اتنا عام کر دیا اللہ پاک نے، اتنا عام کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت میں اور اللہ پاک نے آپ کو وہ درجہ دیا ہے جو اولیاء اولین و آخرین میں کسی کو نہیں ملا سوائے ائمہ اہل بیت کے، سوائے ائمہ اہل بیت کے کسی اور کو نہیں ملا۔ وہ یہ کہ ولایت کے سارے درجے قطبیت اور غوثیت پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، ولایت کے سارے درجے قطبیت پر اور غوثیت پر ختم ہو جاتے ہیں، مگر آپ کا درجہ نہ قطبیت ہے نہ غوثیت، آپ کا درجہ خلافت ہے، آپ کا درجہ خلافت ہے، اور خلافت کا درجہ ائمہ اہل بیت کے سوا اولیاء اللہ کی پوری دنیا میں نہ پہلوں کو ملا نہ آخر میں کسی کو ملا۔ آپ کا درجہ درجہ خلافت ہے،
یعنی آپ غوث نہیں ہیں، غوث گر ہیں. فرق سمجھ گئے؟ آپ غوث نہیں ہیں، غوث گر ہیں. کتب نہیں ہیں، کتب گر ہیں. آپ کتب اور غوث بنانے والے ہیں. یہ درجہ خلافت کا ہے، یہ درجہ خلافت کا ہے. اس لیے فرمایا نا کہ حال لٹکے ہوئے ہیں لباسوں کی طرح، جو لباس پورا آتا ہے لے جا پہن جا. آپ غوث گر ہیں، اللہ نے آپ کو کتب گر بنایا. اس لیے آپ کے القاب میں سے ہے ملحق الاصاغر بالاکابر، چھوٹوں کو بڑا بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوٹوں کو بڑوں سے ملا دیتے ہیں، چھوٹے کو اٹھا کر بڑوں کی صف میں شامل کر دیتے ہیں. اب چھوٹا کتنا چھوٹا ہو اور بڑا کتنا بڑا ہو، آپ سمجھ گئے نا؟ چھوٹا کتنا چھوٹا ہو اور بڑا کتنا بڑا ہو، آپ اس کو ملا دیتے ہیں بڑوں کی صف. اللہ نے آپ کو کتب گر اور غوث گر بنایا. خود آپ کا درجہ خلافت ہے، ولایت میں آپ کا درجہ خلافت. اس لیے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بغداد میں اپنے قیام کے دوران آپ نے دیکھا تخت پر بیٹھے ہوئے خود، تو آپ ہمیشہ ولایت میں تخت نشین رہے. آپ تخت نشین تھے، یعنی بادشاہ تھے نا. خلافت کا درجہ ملا تو آپ ولایت میں بادشاہ تھے. فرماتے ہیں میں تخت پر بیٹھا ہوں اور سامنے میں نے زیارت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال اس درجہ کے احوال ہیں کہ آپ کی اکثر مجلسوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عذرۂ شفقت تشریف لے آتے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر مجلسوں میں عذرۂ شفقت اور عذرۂ کرم نوازی بولیے نا تشریف لے آتے. اور تنہا خود نہیں بلکہ انبیاء کی قطاروں کو ساتھ لے آتے. انبیاء علیہ السلام کی قطاریں، ان کی ارواح مقدسہ قطار اندر قطار انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے اور سب کے فیوزات آپ کی مجلس کو عطا ہوتے. حضور کے فیوزات بھی ملتے، تمام انبیاء کے فیوزات بھی بارش کی طرح اس مجلس پر پڑتے اور آپ کو بھی منتقل ہوتے. یہ بات ذہن قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ کسی کی مجلس میں اگر اس سے بڑے آئیں اس سے تو فیض دینے کے لیے آتے ہیں، اور اس سے چھوٹے آئیں تو فیض لینے کے لیے آتے ہیں. آئیے آپ کے سوال کا جواب کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ انبیاء کو کیا ضرورت. بعض لوگ نہیں سمجھتے باتوں کو، اعتراض کی طرف طبیعت جلدی جاتی ہے. ہم میں سے بعض ساتھیوں کی انسان عقل سے سوچتا ہے فوراً طبیعت اعتراض کی طرف جاتی ہے. تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ یا انبیاء علیہ السلام کو آپ کی مجلس میں آنے کی کیا ضرورت. معاذ اللہ بات سننے آتے ہیں، وہ سمجھنے کے لیے آتے ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ نہیں. تو قاعدہ سمجھ لیں، بڑے آئیں تو فیض دینے کے لیے آتے اور چھوٹے آئیں تو فیض لینے کے لیے. تو بڑی سادہ سی بات ہو گئی نا. تو ایسا معمول ہمیشہ بڑوں کا رہا ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں. بڑوں کا ہمیشہ معمول رہا ہے. اگر وہ اس طرح آ کے شفقت نہ کریں تو پھر وہ بڑے کاہے کو ہوئے. بڑے کیسے ہوئے؟ کیا بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ ظاہری میں چل کر اپنی سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر نہیں جاتے تھے؟ کیا چل کر حسن و حسین کے پاس نہیں جاتے تھے؟ اور چل کر جنت البقیع والوں کے پاس نہیں جاتے تھے؟ بولیے نا. اور احد والے شہیدوں کے پاس نہیں جاتے تھے؟ جس طرح حضور تشریف لے جاتے تھے تو ان سے حصول فیض کے لیے تو نہیں جاتے تھے نا. حضور کا جانا انہیں فیض ملتا تھا انہیں حضور سے. بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام آج بھی حیات ہے، اسی طرح حیات ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر حیات ہے. حضور علیہ السلام حیات ہے. تو حضور علیہ السلام آج تک ایسا فرماتے رہے ہیں اور آج بھی ایسا ہر دم ہر لحظہ کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے کہ اپنے غلاموں کے پاس فیض دینے کے لیے جاتے ہیں. اور ویسے بھی بادشاہ کا کام ہے دورے کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ بادشاہ کیسا جو رعایا کی طرف دورے نہ کرے. آپ نہیں دیکھتے وزیر اعظم ہے آج بھائی ملتان دورے پر گیا، آج فیصل آباد گیا، شکر گڑھ گیا، آج سیالکوٹ گیا، آج میاں والی گیا، آج کراچی گیا، آج فلاں جگہ دورہ کرتا ہے کہ نہیں؟ تو جس کی سلطنت جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اپنی سلطنت میں شہر شہر علاقے علاقے میں اپنی رعایا کی طرف دورہ کرتا ہے نا.
اور کبھی سرپرائز وزٹ بھی کرتا ہے، اچانک دفتر میں چلا جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بادشاہوں کا کام ہے وہ دورے کرتے ہیں۔ ہمارے دور میں بادشاہوں کی سلطنت کوئی ایک ملک پر، کوئی دو ملکوں پر، آقا کی سلطنت زمین سے آسمان تک ساری کائنات، حضور کی سلطنت زمین سے آسمان تک ساری کائنات۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، اور آپ ساری کائنات میں بادشاہ ہونے کے ناطے اپنی امتیوں، غلاموں کے پاس، رعایا کے پاس ہمیشہ دورے فرماتے ہیں، ہمیشہ دورے فرماتے ہیں۔ ہمیشہ دورے فرماتے ہیں، اور جو کمزور اور گناہگار ہوتے ہیں انہیں حوصلہ دے، ان کی اصلاح فرما آتے ہیں، جا کر ان کی جا کر اصلاح فرما کر آتے ہیں۔ جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی، ان کو شاباش تھپکی دے کر آتے ہیں۔ بادشاہ جو ہوئے یہ ان کا کام ہے، اور ہر کوئی ان کے کرم سے جی رہا ہے۔ تو وہ اولیاء کرام کی مجالس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے رہے، آپ سمجھ گئے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت کا عالم یہ کہ آپ کی مجالس میں اکثر تشریف لے جاتے، اور انبیاء کے بھی گروہوں کے گروہ تشریف لے جاتے، اور ملائکہ بھی آتے، اور خضر علیہ السلام تو اتنی کثرت سے آپ کی مجلس میں آتے، اتنی کثرت سے آپ کی مجلس میں آتے کہ آج تک کسی بزرگ کے پاس اتنی کثرت سے خضر علیہ السلام نہیں گئے۔ اور ایک بار آپ واز فرما رہے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خضر علیہ السلام اوپر سے گزرے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں 60-70 ہزار افراد کا اجتماع ہے۔ سیدنا غوث پاک خطاب فرما رہے ہیں، اچانک خطاب کرتے ہوئے رک گئے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، ہاتھ اوپر کیا، جس موضوع پر خطاب کر رہے تھے اسے چھوڑ دیا، گفتگو منقطع کر کے گرجدار آواز میں فرمانے لگے، اے خضر بنی اسرائیل ذرا رک جا، خضر محمدی کی بات سنتا جا۔ خضر بنی اسرائیل اسمع کلام الخضر المحمدی، اے بنی اسرائیل کے خضر رک جا، کدھر جاتا ہے، ذرا محمدی خضر کی بھی بات سنتا جا۔ ایک خضر تو ہے، ایک خضر ادھر بھی ہے، ایک خضر تو ہے، ایک خضر ادھر بھی ہے، یہ بات بھی سنتا جا۔ تو اب خضر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا لقب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تخت پر بیٹھے کہ آقا تشریف لائے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے پہلو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور سامنے تشریف لے آئے، آپ نے شفقت فرمائی، میں نے سلام نیاز عرض کیا تو میری طرف اشارہ فرما کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پوچھتے ہیں موسیٰ کوئی تیری امت میں بھی ایسا ہے؟ پوچھتے ہیں، اشارہ کر کے فرماتے ہیں موسیٰ کوئی تیری امت میں بھی ایسا ہے؟ عبد القادر جیسا کوئی تیری امت میں بھی ہے؟ آپ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میری امت میں کہا، میری امت میں ایسا کوئی نہیں، میری امت میں ایسا کوئی نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام طلب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عبد القادر بات سن۔ آپ کو بلایا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گئے تو آپ نے 3 بار اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈال دی، اپنا لعاب دہن 3 بار حضور غوث پاک کے منہ میں ڈال دی، یعنی اپنا فیض براہ راست منتقل کیا کہ اب میرے لعاب کی برکت سے بول۔ اور کئی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور لعاب دہن ڈال جاتے، کئی بار ایسا فرماتے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ آپ ممبر پہ واعظ فرما رہے، ممبر پہ واعظ فرما رہے ہیں، اور آپ اجمی تھے، آپ کی اپنی آپ کی زبان عربی نہ تھی، آپ ایران کے رہنے والے تھے، گیلان یا جیلان یا جیل علاقے کے رہنے والے تھے، اور بغداد آپ منتقل ہوئے تو عربی زبان بولی جاتی تھی ان علاقوں میں، لیکن مادری زبان اور علاقائی زبان فارسی تھی، تو اجمی تھے اس طرح۔ اب جب بغداد پہنچ گئے تو وہاں عربی بولنے والے لوگ اور علماء کا بڑا گہوارہ، اور عربی زبان عام مادری زبان کی طرح چلے، تو آپ صاحب علم تھے، عربی زبان پر قادر تھے، مگر خیال یہ گزرتا کہ ایک اجمی عربیوں سے کلام کرے، خطاب کرے، تو اس میں زبان میں وہ فصاحت، بلاغت اور روانی جو آپ چاہتے تھے، اور بیان میں وہ وسعت و معرفت اور وہ روانی اور وہ شرح صدر جو کچھ چاہتے تھے کہ کلام میں ہو، وہ چیز محسوس فرماتے تھے کہ نہیں ہے۔ اپنے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، فرمایا عبد القادر تو بول، واعظ کر، خطاب کر اور بیان کیا کر۔
عرض کیا آقا میں اجمی ہوں، میرے سامعین عربی ہوتے ہیں، تو میرے اندر اتنی روانی سلاست اور وسعت کیسے؟ تو آپ نے فرمایا آپ منہ کھول، منہ کھولا تو اپنا لعاب دہن عطا کی۔ ایک مرتبہ آپ واز فرما رہے ہیں، یہ ممبر پر اوپر پہلی سیڑھی پر بیٹھ کر واز فرما رہے ہیں، کثیر اولیاء کرام علماء بزرگان دین مجلس میں حاضر ہیں، آپ اچانک ممبر سے نیچے اتر آئے، ممبر سے نیچے اتر آئے اور کسی کا استقبال فرمائے۔ اس کے بعد آپ پہلی اوپر والی سیڑھی کو چھوڑ کر اس سے نچلی سیڑھی پر بیٹھ کے خطاب فرمانے لگے، اور جو مجلس میں حاضر تھے اولیاء کرام انہوں نے دیکھا کہ پہلی سیڑھی پر ایک شاندار تخت اور فرش بچھ گیا، اوپر جو حضور غوث پاک نے چھوڑ دی آپ کے سر انور کے اوپر جو اس پر تخت اور فرش بچھ گیا، اور بچھا تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما اور چاروں خلفائے راشدین دائیں بائیں تشریف فرما۔ تو وہ اوپر کی سیڑھی پر بیٹھے، ان سے نیچے حضور غوث پاک بیٹھے اور آپ نے خطاب فرمایا، انہوں نے سنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالا، 7 مرتبہ۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ آپ کا لعاب دہن ڈالا۔ تو ان سے آپ نے پوچھا تو آپ بھی 7 مرتبہ ہی ڈال دیں حضور کی سنت کے مطابق؟ انہوں نے فرمایا نہیں بیٹے، اس طرح بے ادبی ہو جائے گی، ایک عدد حضور سے کم ہی بہتر ہے، عدد حضور سے کم ہی بہتر۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست فیوزات سے آپ کی زبان اقدس سے فیوزات کا چشمہ رواں ہو۔ یہ وہ اثرات تھے کہ بعض مجلسیں آپ کی ایسی بھی ہوئیں کہ 70 جنازے اٹھ گئے آپ کی مجلس بعض سے، ایسے مواقع بھی آئے کہ 70 جنازے آپ کی ایک مجلس سے اٹھے، یعنی آپ نے کلام فرمایا، لوگوں پر حال طاری ہو گیا، حال طاری ہو گیا، اور اس قدر حال طاری ہوا کہ 70 عاشقوں کی روح کفس انصری سے پرواز کرتے، اور حال اور وجد کئیوں پر طاری ہوتا، کئی لوگ روتے، کئی چیخ و پکار کرتے، کئی وجد میں آگے کپڑے پھاڑتے۔ 60 ہزار افراد کا اجتماع ہوتا آپ کی مجلس میں، کتنا؟ 60 ہزار افراد کا اجتماع ہوتا، اور لاؤڈ سپیکر کا زمانہ نہیں تھا، تو جو آواز اور گرج پہلی صف کے لوگ سنتے وہ آخری لوگ بھی سنتے تھے۔ یہ آپ کی آواز کی کرامت میں سے تھی۔ حضور کا لعاب دہن جو یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کی مجلس میں ہے، جو شخص پہلی جس طرح آواز سنتا آخر میں بھی اسی طرح سنتا تھا، یہ حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے تھا۔ سو حضور نے وہی فیض حضور غوث پاک کو ان کو منتقل کیا، اور یہ ان کی کرامت بن گئی۔ پچھلا شخص بھی پہلی کی طرح آواز سنتا تھا۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کرم، اس طرح لطف اور عنایت، اور آپ کو مقام محبوبیت عطا کیا گیا، مقام محبوبیت عطا کیا گیا۔ آپ خطاب کرتے اور بعض اوقات ایسا کلام فرماتے، ایسے معارف بیان کر دیتے، اور ایسی ایسی گفتگو فرماتے کہ حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء میں سے تھے، اور ایسے اولیاء اور بزرگوں میں سے تھے کہ آپ اپنے نوجوانی میں خود ان کی مجلس میں جا کر بیٹھتے رہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوجوانی کے زمانے میں حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتے رہے۔ تو حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے خطاب فرمایا، کئی معارف بیان کیے، جب فارغ ہوئے تو شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آئے، اور آ کے آپ سے فرمایا کہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی ایسی باتیں آپ اپنے خطاب میں کر دیتے ہیں، تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے؟ آپ ایسی ایسی باتیں اپنے واعظ میں، مجلس میں، خطاب میں کر دیتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کچھ کہیں، تو آپ کو کیا ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا آپ ذرا اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھیں۔ انہوں نے جو ہاتھ سینے پر رکھا تو چونک اٹھے اور ہاتھ ہٹا کے فرمانے لگے کہ میں نے لوح محفوظ پہ پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے 70 مرتبہ اپنے بندے عبد القادر سے وعدہ کر دیا ہے کہ عبد القادر تو جو معارف چاہے بیان کر، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ یعنی مقام
مقام محبوبیت میں اتنا درجہ عطا کر دیا جس پر اللہ پاک اپنے بندے سے قسم کھا کے وعدہ کر لیتا ہے کہ بندے اب تجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ اس کی سند بالکل اس طرح ہے جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعلان پر غزوہ کے لیے کئی سو اونٹ اور سامان اور غزوہ کے لیے اور پیسہ اور دینار اور درہم سارا کچھ دے دیا، فوجیوں کے لباس تک دیا، اتنا کچھ دیا کہ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے اور ان کے جو دینار تھے ان کو ہاتھ میں لے کر اس طرح اچھالتے تھے، اس طرح خوش ہو کر اچھالتے تھے۔ اور آپ نے معلوم ہے کیا دعا دی اس دن؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کیا دعا دی؟ یہ میں سند پیش کر رہا ہوں اس بات کی کہ کس طرح اللہ وعدہ کر لیتا ہے بندے سے کہ تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ دعا یہ کی کہ اے اللہ آج تیرے عثمان نے تیرے دین کی اتنی خدمت کی کہ آج کے بعد یہ جو کچھ بھی کرے تو اس سے حساب نہ لے۔ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس سے ناراض، حساب نہ لینے سے مراد اس سے ناراض، اس کی گرفت، مواخذہ، پرسش اور سوال و جواب نہ کرنا، جو کرے بس تو اس کو چھوڑ دے۔ یہ حضور نے دعا کی۔ تو جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امر کے لیے دعا کی اس امر کا حاصل ہونا ممکن اور جائز ہوا یا نہ ہوا؟ اس کا حاصل ہونا ممکن اور جائز مشروع ہو گیا نا۔ سو جب حضور علیہ السلام نے عثمان کے لیے یہ دعا فرما دی تو کیا وہ مقام حاصل نہ ہو گیا؟ جی، تو اللہ کے بندوں کو اللہ پاک یہ مقام چاہے تو عطا کر دیتا ہے کسی خاص خدمت کے عوض میں کہ اس کے بعد وہ جو کریں اور جو کہیں، صاحب ظاہر شریعت کے خلاف تو نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی طرف سے حفاظت میں ہے نا۔ شریعت کے خلاف تو وہ نہ کہہ سکتے ہیں نہ کر سکتے، یہ تو بھول کر بھی تصور نہ کریں نا۔ جب کہا جائے نا کہ جو کچھ کریں اور جو کچھ کہیں، اس جو کچھ میں خلاف شریعت شامل نہیں ہو، بولیے خلاف شریعت داخل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بات اللہ کے ولی اور دوست کی کر رہے ہیں، مخالف شریعت کی تو نہیں کر رہے، تابع شریعت کی کر رہے ہیں۔ بات اس کی کر رہے ہیں کہ جس کو ملا ہی سارا کچھ شریعت کی خدمت سے ہے، سارا کچھ شریعت کی خدمت سے ملا ہے نا، دین کی خدمت سے ملا ہے، تو وہ دین اور شریعت کے خلاف تو تصور ہی نہ رہا۔ اب اس تصور کو نکال کر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک پھر یہ مقام عطا کر دیتے ہیں جس سے خوش ہو جائیں بندے کو کہ پھر وہ بندہ اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا اتنا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہی نہیں۔ اب جس طرح میں نے وہ سند دی آپ کو اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں۔ مثال لے لیں آپ 2 سالہ 3 سالہ بچے کی، 1.5 2 2.5 سال کا آپ کا معصوم بچہ ہو، وہ آپ کی گود میں بیٹھا ہو، کبھی آپ کی داڑھی پکڑے گا اور بال کھینچے گا، بے شک 10 بال اس کے ہاتھ میں ہی چنا آ جائیں، کبھی مونچھیں پکڑے گا، کبھی آپ کی ٹوپی اتار لے گا، کھینچ لے گا، ادھر پکڑے گا، ماں بھاگے گی فوراً، او بیٹے باپ کی ٹوپی اتار دی، باپ کی داڑھی کھینچ لی، اس کے بال کھینچ لیے، درد بھی ہوا، ایسا کر دیا ایسا کر دیا، ایسا نہ کر، تو باپ اس کو کہتا ہے میں نہیں پگلی تو اس کو نہ رو، بچہ ہے اس کو جو چاہے کرنے دے، بچہ ہے جو اس کے دل میں آئے کرنے دے، حتیٰ کہ کرتا کرتا آخر نوبت یہ آتی ہے کہ بچہ باپ کی گود میں پیشاب کر دیتا ہے، تو باپ اس کو جھڑکتا ہے، بولیے نا، مارتا ہے نہیں نا مارتا؟ اب اسی شخص سے کوئی اور شخص یہ عمل کر کے دیکھے، مرمت کر دے گا پکڑ کے مار مار کے۔ کوئی اور شخص کر سکتا ہے یہ کام؟ دیکھا کام ایک ہی ہے مگر فرد 2 ہیں، معاملہ بدل گیا۔ وہ کیوں کہ وہ لاڈلا ہے، وہ کیوں کہ وہ بچہ ہے، لاڈلا ہے۔ تو بس جو اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی بچوں کی طرح اپنے رب کا لاڈلا بن جائے، اس سے معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ جو بچوں کی طرح لاڈلا بن جائے، بچوں کی طرح کس طرح؟ لاڈ نہیں، بچوں کی طرح کیسے؟ بچوں کی طرح یوں کہ بچے کا اپنا ارادہ کوئی نہیں نہ ہوتا، ہائے ہائے، بچے کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہوتا، بس تم بھی اپنا ارادہ فنا کر لو، اپنا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا کر دو، تمہیں بھی بچوں کی طرح لاڈ مل جائے گا، تمہیں بھی لاڈلا بنا لیا جائے۔ ہم جو لاڈلے نہیں نہ بنتے اس لیے کہ ہم اپنے ارادے رکھتے ہیں، ہم اپنی آرزویں رکھتے ہیں، اپنی خواہشیں رکھتے ہیں، تمنائیں رکھتے ہیں، یہ مل جائے، کار مل جائے، کوٹھی مل جائے، پیسے مل جائے، ملازمت مل جائے، بیمار ہوں تو صحت یابی مل جائے، یہ سب آرزویں ہیں، یہ بچے کا کام نہیں ہے۔ کبھی بچے کو دیکھا کار کی خواہش کرتے، کوٹھی مانگتے، بیمار ہو تو صحت یابی کی تمنا کرتے،
اس کو سمجھ ہی نہیں ان چیزوں کی، وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ اگر آپ بھی ان چیزوں سے مبرہ ہو جائیں اور اپنے ارادے کو، سوچ کو، فکر کو، اپنی خواہش کو، آرزو کو، تمنا کو فنا کر دیں رب کی رضا میں، تو آپ کو وہی درجہ مل جائے گا جو لاڈلے بیٹے کو گویا باپ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ کا بندہ جب اپنے ارادے سے فنا ہو جاتا ہے اور رب کے ارادے کے ساتھ باقی ہوتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ وعدہ کر لیا جاتا ہے کہ تو جو چاہے کر لاڈلے بندے، جو چاہے کر، میں نے تجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ یہ ناراضگی تو تب ہونا کہ تیرا کوئی ارادہ ہو، تب تو اللہ ہی کا ارادہ کار فرما ہے، اللہ ہی کا ارادہ کار فرما ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ان محبوب مقرب اولیاء اللہ میں سے تھے جن کا لاڈ چلتا ہے اللہ کے ساتھ، جن کا لاڈ چلتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایسے لوگ، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری دعا سے قضائے مبرم ٹل جاتی، یعنی وہ تقدیر جو نہ ٹلنے والی ہو، میری دعا سے اللہ اس کو ٹال دیتا ہے، میری دعا سے اللہ اس نہ ٹلنے والی، نہ بدلنے والی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو آپ کی زبان سے اگر غیر ارادی طور پر بھی نکل گیا، وہ جس طرح شیخ حماد دباس کی مرید کا واقعہ، تجارت والا، تو ان کے شیخ نے کہا بیٹے نہ جانا، لکھا اگر سفر پر گئے تو ڈاکو حملہ کریں گے، قتل کر دیں گے اور لوٹا جائے گا اور تم مر جاؤ گے۔ پھر وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، آپ مجلس واعظ میں مصروف تھے، دھیان اور طرف تھا، یعنی کشف کر کے لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے نہیں دیکھا، توجہ ادھر نہیں تھی۔ اس نے بھی موقع پایا، اگر تو فارغ بیٹھے ہوتے تو آپ بھی وہی جواب دیتے جو حضرت شیخ حماد دباس نے دیا تھا، وہی جواب دیتے نا کہ بیٹے معاملہ ایسا ہے، سفر پہ نہ جانا۔ مگر چونکہ دھیان اور طرف تھا، گفتگو میں مصروف تھے، اس نے موقع پایا کہ اب دھیان اور طرف ہے، ادھر توجہ نہیں، دعا لے لو۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح یہ سیکٹری ہوتے ہیں نا، جو سیکٹری، میرے بھی سیکٹری ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جب مصروفیت زیادہ ہو، یا یہ دفتروں میں بھی سیکٹری اپنے صاحب کو جب کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ صاحب جب مصروف زیادہ ہو یا اٹھ کے جانے والا ہو تو اس موقع کو پاتے ہیں، اور جو فائلیں ادروائز نہ نکلنی ہو وہ فوراً کہتے ہیں جی بھائی یہ 2 دستخط کرتے جائیں ذرا، چونکہ دھیان اس کا اور طرف ہوتا ہے اور فائل پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی، تو پھر وہ دستخط کروا لیتے، نہ ہونے والے کام کروا لیتے۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا، نہ ہونے والے کام اس وقت پیش کرتے ہیں جب اس کو مصروفیت سخت ہو اور اٹھ کے جانے والا ہو، بسوڑی میں ہو، تو بھائی یہ بڑی جلدی ہے، 2 لفظ ہیں صرف، چھوٹی سی بات، یہ بھی کرتے جائیں ذرا۔ وہ کھڑے کھڑے وہ دستخط کرا کے اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر آرام سے فرصت کے وقت میں یہ فائل آئی وہ پڑھے گا اور پڑھ کے ریجیکٹ کر دے گا۔ لیکن میں ایسا کرتا ہوں، قریشی صاحب گواہ ہیں کہ ایسے کھڑے کھڑے وقت میں جو فائل میرے پاس کوئی لاتا ہے نا، سلیم صاحب دستخط کر دیں، اس فائل کو میں رکھ لیتا ہوں، اس پہ دستخط نہیں کرتا کہ اس دال میں کوئی کالا کالا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص نے دیکھا کہ حضور غوث پاک واعظ فرما رہے ہیں، گفتگو میں مصروف ہیں، دھیان اور طرف ہے، تو اس دھیان کو اور طرف دیکھ کر موقع پایا اور درمیان میں اپنی بات اپنی کر لی کہ حضرت میں سفر تجارت پر جانا ہے، دعا فرما دے۔ آپ نے فرمایا جاؤ بیٹے، اللہ نفع دے گا، برکت آئے گی۔ اگر فارغ بیٹھے ہوتے تو روک دیتے، کشف کرتے، کہتے بھی نہیں نقصان کی بات، تو بس اس نے بات کر دی، آپ بعد میں مصروف تھے تو ایک جملہ آپ نے بول دیا، جاؤ بیٹے اللہ برکت دے گا انشاءاللہ، اللہ نفع دے گا، اور چلا گیا۔ تو وہ جو ڈاکوؤں کا لوٹ مار، قتل و غارت سارا کچھ ہونا تھا، حقیقت میں وہ سارا لاکھوں روپے کا نفع کما کے پلٹا، راستے میں سویا، خواب میں اس نے دیکھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، مال لٹ گیا، لوگ مارے گئے، اور جب اس کی گردن پہ تلوار چڑھی، چیخا تو آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ الحمدللہ یہ تو میں بچ گیا، خواب تھا، حقیقت نہیں تھی۔ پھر بغداد شریف پہنچا، تحائف لے کے اپنے شیخ حضرت حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے، تو آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا بیٹے اب یہ میرے پاس نہ جاؤ، غوث پاک کے پاس لے جاؤ، جن کی زبان کے نکلے ہوئے لفظوں سے اللہ نے تقدیر کو خواب میں بدل دیا، یہ نذرانے ادھر لے جاؤ، جنہوں نے تمہیں بھیجا تجارت پر، جن کی زبان سے لفظ نکلے تو حقیقت تقدیر تھی، حق وہی تھا جو میں نے کہا تھا، ہونا وہی کچھ تھا، مگر ان کی زبان سے لفظ نکل گئے، اور وہ چونکہ لاڈلے ہیں، وہ چونکہ لاڈلے ہیں، اس نے دیکھا میرے محبوب بندے نے بے خیالی میں کہہ دیا ہے، اس نے بے خیالی میں کہہ دیا ہے، میں تو بے خیال نہیں ہوں، اس نے بے دھیانی میں کہہ دیا، میں تو بے دھیان نہیں ہوں،
میں تو سن رہا ہوں نا، وہ میرے بندے نے کہہ دیا، تو میرا کام تو لاج پالنا ہے، اس نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، تو میرے لیے کیا دشواری ہے؟ لوح محفوظ تو میرے ہاتھ میں ہے، جو چاہوں لکھ دوں، جو چاہوں مٹا دوں، تقدیر کو خواب سے بدل دیں۔ تو یہ ان اولیاء میں اللہ میں سے ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے لاڈلے ولی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے لکھی ہوئی کو، اور نہ لکھی ہوئی تو لکھ دیتا ہے، لکھی ہوئی ہو تو مٹا دیتا ہے۔ اپنی ضرورت تو نہیں ہے نا اسے مٹانے کی، اپنے محبوب بندوں کے لیے مٹاتا ہے، اور نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہے، اسے نہ لکھ کر اسے تو ضرورت کوئی نہیں پھر لکھنے کی، وہ بھی محبوب بندوں کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا وعندہ ام الکتاب، اور لوح محفوظ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس کا سادہ ترجمہ بتاؤں کیا ہے آپ کو، کہ جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھی ہوئی مٹا دیتا ہے، تقدیر بدل دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہے، تب بھی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اعتراض آیا کہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال اٹھا کہ تقدیر لکھتا ہے اپنے بندوں کے کہنے پر کیوں مٹاتا ہے، اور نہیں لکھتا تو بندوں کے کہنے پر کیوں لکھتا ہے؟ آپ نے کیوں کہا؟ اس نے کہا عند ام الکتاب۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ عند ام الکتاب کا معنی میں مالک ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے، آپ کو کیوں پریشانی؟ میں مالک ہوں، جو چاہوں لکھوں، جو چاہوں مٹاؤں، تمہیں کیا؟ یہ اس کا معنی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے تمہیں کیا ہے، میں مالک ہوں۔ پہلے بیان کیا جو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، جو چاہتا ہوں لکھ دیتا ہوں، اور تم اعتراض کرو کہ اگر تمہارے کہنے پر نہیں مٹی تو فلاں کے کہنے پر مٹ گئی تو کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہے عند ام الکتاب، میں مالک ہوں، تمہیں کیا ہے؟ تمہیں کیا ہے؟ میں مالک ہوں، وہ میرا بندہ ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس نے کہا میں نے مٹا دیا، وہ پھر کہے پھر مٹا دوں گا، وہ پھر کہیں اور مٹا دوں گا۔ اب یہاں میں بیان کرتا ہوں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مائی آئی، ایک ولی اللہ، ایک بزرگ کی بارگاہ میں گئی، بزرگ کی بارگاہ میں گئی، عرض کی حضرت دعا کریں اللہ پاک مجھے بیٹا عطا کر دے، اولاد عطا کر دے۔ بزرگ تھے، انہوں نے کشف کیا، اور یا اللہ، اللہ کے دوست ہوتے ہیں لیکن ولی ہوتے ہیں نا، ڈرتے رہتے ہیں۔ ولی کا کام اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، لاڈلا بھی ڈرتا ہے مگر اس کی کیفیت اور ہو جاتی ہے، وہ لاڈلا جو ہو گیا نا پھر معاملہ ذرا بدل جاتا ہے۔ ایمان والا خوف تو اسے بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کے ساتھ لاڈ اور پیار آ جاتا ہے، اور پیار اور لاڈ میں بھی فرق ہے، ایک ہوتا ہے صرف پیارا، ایک ہوتا ہے لاڈلا۔ لاڈلا وہ ہوتا ہے جو کبھی اڑ بھی جاتا ہے، اس کی بات پھر کبھی ٹالی نہیں جاتی، اچھا بھائی تو ایسے کہتا ہے تو ایسے سے تو خوش ہو جا، یہ لاڈلا ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے لاڈلے اولیاؤں کے بھی سردار ہیں، لاڈلوں کے بھی لاڈلے۔ تو بزرگوں کے پاس مائی گئی، عرض کیا حضرت دعا کر دیں اللہ پاک اولاد دے دے۔ انہوں نے مراقبہ کیا، کشف کر دیکھا، کہا مائی تیری تو تقدیر میں لکھی کوئی نہیں اولاد، تیرا معاملہ تو صاف ہے، تیرا معاملہ تو صاف ہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئی، آ کے عرض کیا اب آپ کی نظر اس پر بھی ہے نا، یمحو اللہ ما یشاء، لکھی ہوئی ہو تو مٹا دیتا ہے، ویثبت، اگر نہیں لکھی تو لکھ دیتا ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ تو ہو چکا ہے، نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، تو موج میں بیٹھے تھے، ایک بار دعا کی، پھر دوسری بار دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا کر، پھر دوسری بار دعا کی اللہ اس کو بیٹا عطا کر، تیسری بار دعا کی اللہ بیٹا، 7 بار دعا کی، اور 7 بار دعا کر کے عرض کیا باری تعالیٰ اس کو 7 بار مانگا، 7 بار 7 بیٹے عطا کر۔ ادھر ایک بھی نہیں لکھا ہوا، وہ ایک کا پرابلم ہے ادھر، وہ کہتے ہیں اس کی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے مائی، تو پھر کیسے اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ توقع کرو، اللہ پاک نے لکھا ہوا نہیں۔ ادھر آ گئی، ادھر 7 بار مانگ دیا اور 7 بیٹے مانگ دیے، وہ یثبت، نہ لکھا ہو تو میں لکھ دیتا ہوں، اگر ایک بار لکھنے میں اسے حرج نہیں، وہ 7 بار بھی لکھ دیتا، تو اس مائی کو 7 بیٹے عطا ہو، اس مائی کو 7 بیٹے عطا ہو۔ یہ اللہ پاک کا لاڈلا بندہ ہونا ہے۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو درجے عطا کرتا ہے، مگر کوئی بندہ تو بن کے دکھائے۔ ہم نے بندگی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں،
راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہم تو کرم لے کر بیٹھے ہیں اور کرم دینا چاہتے ہیں، مگر کوئی لینے والا تو ہو، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ ہم راہ دکھلانا چاہتے ہیں مگر مسافر ہی کوئی نہیں جو پوچھے، مسافر ہی کوئی نہیں۔ حدیث پاک کو دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب پچھلی رات ہوتی ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اپنی شان رحمت سے، اور نزول فرما کر وہ اپنی شان رحمت کے ساتھ بندوں کو بلا بلا کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ وہ تو بلا بلا کے دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ یا ہم مانگتے نہیں ہیں یا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اگر یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو خدا جانے کیا سے کیا ہو جائے، مانگنے والے بن جائیں اور مانگنے کا ڈھنگ آ جائے تو خدا جانے کیا ہو جائے۔ یہ جو ہم مل بیٹھتے ہیں یہ بس اسی لیے کہ کچھ ڈھنگ آ جائے، یہ جو مل بیٹھنا ہے کس لیے؟ ڈھنگ آ جائے۔ الٹی سیدھی ہم کر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ آپ کو اس الٹی سیدھی میں سے مل گیا، کچھ ہمیں آپ سے مل گیا، اس سے ایک ڈھنگ آ جاتا ہے۔ بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ان کا تذکرہ کرتے کرتے ممکن ہے کسی بات سے ڈھنگ آ جائے، کسی بات سے ڈھنگ آ جائے، تو ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں اور مانگنے کا ڈھنگ اور مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو راستہ بتایا اللہ کا لاڈلا ہونے کا، اللہ کا مقبول مقرب محبوب ہونے کا، وہ راستہ تقویٰ کا راستہ بتایا ہے، وہ راستہ تقویٰ کا ہے، عبادت کا ہے، زہد اور ورع کا ہے۔ تقویٰ کا راستہ، عبادت کا، زہد اور ورع کا راستہ۔ شب بیداری میں، اس مجلس ذکر میں، اس مقام پر آنے والے احباب اور رفقا وابستگان اور طلبہ اور تمام حاضرین کے لیے لازم ہے کہ اس مرکز سے تعلق قائم کرنے کے بعد وہ تقویٰ اور عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ جتنا ہو سکے اس راستے کو اپنائیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس جوانی سے آپ میں سے اکثر لوگ اور جو عمر کے زیادہ ہیں وہ انہوں نے ہاتھ اس لیے کھڑے نہ کیے نا کہ وہ انہوں نے سمجھا ہوگا 30 35 40 سال سے عمر بڑھ گئی، بے شک بڑھ گئی، لیکن آپ ارادے کے اعتبار سے جوان ہیں تو یہاں آئے بیٹھے، جو سردیوں کی راتوں میں یہاں آئے بیٹھے ہیں تو یہ جوان ہی ہے نا، یہ جوانی ہے، ارادے کی جوانی۔ تو یہ جو جوانی ہے، پختگی ہے، اس میں تھوڑا سا اس کا ڈھنگ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ارادہ بھی آ گیا، آ بھی گئے، رخ بھی مل گیا، راستہ بھی مل گیا، بس جو میں نے عرض کیا وہ تھوڑا سا مجاہدے کی آگ لگا کر مجاہدے کی بھٹی جلانے کی ضرورت ہے۔ بھٹی جلا لیں، مجاہدے کی آگ تھوڑی سی جلا لیں، چولہے میں آگ جلا لیں، مجاہدے کی بھٹی گرم کر لیں، اور اس میں یہ خواہشیں نفسانی، مال و دولت کی طلب، حرص، لالچ، تکبر، ایک دوسرے کی غیبت، دنیا طلبی، دنیا کا حرص اور لالچ، اور رذائل اخلاق اور بری خواہشات، بری عادات، بری تمنائیں، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے ایندھن بنا کے اس بھٹی میں جلاتے، ایندھن بنا کے اس بھٹی میں جلا دیں، راکھ کر دیں، اور یہ راکھ ہو جاتا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں میں آپ کو ایسی بات نہیں بتا رہا جو ممکن العمل نہ ہو، جو ناممکن ہو عمل میں تو اس کو بتانے کا فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسی بات کی تعلیم نہیں دی جس پر عمل نہ ہو سکے، اور یہ گمان گزرے کہ آج کے دور میں ممکن نہیں، پہلے دور کی باتیں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ پاک کو گواہ بنا کر اس کی عزت کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں، آج کے دور میں بھی 100% ممکن ہے، 100% ممکن ہے، صرف ہم کرتے نہیں، ہم صرف، اور قیامت تک 100% ممکن رہے گی انشاءاللہ۔ یہ حضور کی تعلیم ہے، یہ ناممکن نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن نہیں ہو سکتی۔ یہ ایندھن بن کے جل سکتا ہے، کچھ اللہ کا کرم کی ہوا لگے گی، کچھ آپ ہوا پھونکیں، کچھ آپ پھونکیں، کچھ اللہ ہوا چلا دے گا کرم کی، آگ مچ جائے گی، بھانبڑ مچ جائے گا، یہ سب کچھ راکھ ہو جائے گا، اور اس میں بحمد اللہ تعالیٰ اس سے پھر روشنی نصیب ہوگی، پھر اس سے اجالا ہوگا، پھر سب کچھ نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ اس جوانی میں
اور اس جوانی میں جذبات جو ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ مولڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جوانی جو ہوتی ہے یہ گرم سرخ تپا ہوا لوہا ہوتی ہے، سرخ گرم تپا ہوا لوہے کی مانند ہے، بس اس پر ہتھوڑا اگر لگ جائے تو وہ جس شیپ میں چاہیں بدل جاتا ہے۔ یہ جوانی پانی کی طرح ہوتی ہے، آپ جس شکل کے برتن میں ڈال وہی شکل بن جاتی ہے۔ پانی کو جس برتن میں ڈال لیں، گھڑے میں ڈال لیں گھڑے کی شکل ہو جائے گا، لوٹے میں ڈال لیں لوٹے کی شکل، گلاس میں گلاس کی شکل، جگ میں ڈال لیں، اس کے اندر اتنی سیلانی ہوتی ہے اور اتنی لچک ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ موجود ہے اللہ کے فضل سے، بس آپ صرف ایک جلاؤ، ایک الاؤ چاہیے، آگ جلا لیں عشق الہی کا، عشق الہی کی آگ، عشق رسول کی آگ، مجاہدے کی بھٹی، کچھ جاگنا، کچھ رونا، کچھ دھونا، کچھ آخرت کا فکر، کچھ اللہ کی محبت، اس کا خوف، اس کی طلب، اس کی آرزو، کم سونا، کم کھانا، اس قسم کی عادتیں چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ مشکل باتیں نہیں ہیں، ان کی عادتیں بنا لیں، عادتیں ڈال لیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح نور ہی نور نصیب ہوتا ہے اور جلا ہی جلا نصیب ہوتی ہے۔ آپ اس راستے پہ چل پڑیں گے انشاءاللہ جس راستے پہ اللہ اپنے بندوں کو اپنا بناتا ہے، اور بندہ جب اللہ کا اپنا ہو جاتا ہے تو اللہ کے اس کے ساتھ معاملے بدل جاتے ہیں۔ عام بندوں سے معاملہ اور طرح کا ہوتا ہے، اور جس طرح اپنوں کے ساتھ معاملہ اور طرح کا ہوتا ہے وہ اپنے بندوں سے معاملہ اور طرح کا کر دیتے ہیں، چونکہ اس کے بندے اس کے ساتھ معاملہ اور طرح کا کر لیتے ہیں۔ دنیاوی معاملہ درمیان سے ہٹ جاتا ہے نا۔ تو آج سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ شب وصال تھی اور اس کی مناسبت سے آپ کا ذکر ہوا اور آپ کے سبق کا ذکر ہوا، جو سبق آپ نے دیا ہے، سب سے اول اللہ پاک کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے ہم، اور اللہ کے کرم کا آئینہ دار ہے، اور اس کی توفیق، عنایت اور اس کے احسان و انعام کا آئینہ دار ہے۔ اگر اللہ کا کرم، اس کا احسان، توفیق شامل حال نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ثانیاً میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں یا رسول اللہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ پھر ثانیاً ہمارا سب کچھ حضور کی ذات پاک ہے، حضور کی ذات کے سوا تو ہمارے نہ ہم کچھ ہیں نہ ہمارا کچھ ہے، نہ ہمارے پاس کچھ ہے۔ ہم تو واللہ اللہ گواہ، ہم تو کوڑا کرکٹ اور بھوسا اور گھاس پھوس سے بھی گئے گزرے بدتر، مٹی اور ریت کے ذروں سے بھی بدتر، اور یہ نالی میں جو کیچڑ ہوتا ہے اس کیچڑ سے بھی بدتر، کسی حال کے قابل نہیں۔ ہم اس لائق ہی نہیں کہ چہرہ اللہ کو دکھا سکیں اور چل سکیں، ہم اس لائق نہیں کہ دین کی خدمت کر سکیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ قال ہے، نہ حال ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ ظاہر نہ باطن۔ ہم اٹے ہوئے اور غلاستوں اور گندگیوں میں ہم لت پت لوگ، کسی قابل نہ تھے۔ یہ اللہ کا جو کرم ہو گیا، یہ سب حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے، حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے، حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے۔ یہ حضور کی رحمت ہو گئی، حضور کی شفقت، حضور کا کرم، اللہ پاک نے ہمیں توفیق دے دی۔ اور پھر یہ جو مرکز ہے، اس کے جو فیوزات ہیں، ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوزات کا بڑا دخل ہے، بڑا دخل ہے، سارا دخل ہی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اور ان فیوزات کو جو ہم تک پہنچے اور آپ تک جو پھیل رہے ہیں، یہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ہے درمیان میں، بڑا بہت واسطہ ہے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، بس وہ حضور کا کرم ہے جو اس واسطے سے آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ تک پہنچ رہا ہے۔ یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعتاً حضور غوث پاک کا فیض ہے جو اس واسطے سے پہنچ رہا ہے، حضور کا لطف و کرم اس واسطے سے پہنچ رہا ہے، فیضان غوثیت مآب سے پہنچ رہا ہے، فیضان غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچ رہا ہے۔ پھر اس فیضان کے حضور غوث پاک کے واسطے سے اس منہاج القرآن تک پہنچنے کا ایک تو ظاہری ذریعہ ہے نا، ایک تو ظاہر ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں، ایک تو ظاہر ہے، حضرت کی ذات گرامی ہے، اولیاء کرام کے مبارک وجود اور مسعود ہیں، اولیاء کرام کے وجود مسعود ہیں، ان کے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، اولیاء کرام کی توجہات ہیں، حضرت کی ذات گرامی ہے جن کی خاص شفقتیں، سرپرستی روحانی طور پہ تحریک کو، ادارے کو حاصل ہے۔ یہ بھی ظاہری اور باطنی ذریعہ، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک یہ بھی ہے، لیکن میں اس کے علاوہ بھی آپ کو امر واقعہ بھی بتا رہا ہوں کہ حضور غوث پاک ہی کے ذریعے سے سارا کچھ پہنچ رہا ہے۔
تو ان کا بڑا احسان ہے اس مرکز پر، اس مشن پر، اس تحریک پر۔ تو یہ تاثیر بھی ساری جو کچھ اللہ پاک ہمارے مشن میں ڈال رہے ہیں اور برکت اللہ تعالیٰ جو اس مشن میں پیدا فرما رہا، وہ تاثیریں، وہ برکتیں، وہ اثر انگیزیاں، وہ نتیجہ خیزیاں، وہ جس طرح حضور غوث پاک کو حضور اپنا لعاب دہن دے گئے نا آ کر، کہ یہ اپنا لعاب دہن دے جاتے ہیں، تو بول اثر اس کا آئے گا، تو بول اثر اس کا آئے گا۔ بس وہ تو اس لائق تھے کہ ان کو مل گیا، لیکن ہم بس فقط اتنا عرض کرتے ہیں کہ اس میں بھی اثر وہی ہے سارا حضور غوث پاک کا۔ منہاج القرآن میں بھی سارا وہی آقائے دو جہاں کے فیوزات کا اثر ہے جو آپ کے سینے کے ذریعے آگے چل رہا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو آپ اس راستے پر چلیں، اس سبق کو زندگی میں اپنائیں جو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عطا کیا، اور وہ راستہ محبت کا راستہ ہے، تقویٰ کا ہے، عبادت کا ہے، مجاہدہ کا ہے، طہارت کا ہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو پاک رکھنا، جسم کو، روح کو، سوچ کو، عمل کو، قول کو، فعل کو، اپنے لباس کو، زبان کو، گفتگو کو، ہر چیز کو، خیالات کو، ارادوں کو، نیتوں کو، سوچ کو، خواہشوں کو، ہر شے کو پاک رکھنا، پاک رکھنا، پاک رکھنا۔ اور پھر اللہ پاک کی عبادت میں، اللہ پاک کی اطاعت میں ہر وقت اپنے من کو، تن کو حاضر رکھنا، ہر وقت اپنے تن اور من کو اللہ کی بندگی میں رکھنا، اللہ کی اطاعت میں رکھنا، اور جہاں تک ہو سکے رات کو دن کو جاگنا، محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، عبادت کرنا، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی یاد میں ہر وقت مگن رہنا، اور اپنے فرائض اور حقوق کو شریعت کی تعلیم کے مطابق ادا کرتے رہنا، اور زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا، تقویٰ رکھنا۔ یہ راستہ ہے جو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تلقین فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بطفیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق دے اور استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔